السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مشاہدین کرام اور آن لائن آف لائن ہم سے جڑے ہوئے سامعین و سامعات اور مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اصول ایمان کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ارکان ایمان سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اب کتاب کے آخری حصے تک تقریباً پہنچ چکے ہیں، جن میں بعض متفرق مسائل کو جن کا براہ راست عقیدے سے تعلق ہے ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سے 2 موضوع گزر چکا ہے اور اب تیسرا موضوع ہے جو آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبہ اور امت پر ان کے تئیں جو آداب واجب ہیں ان کے تعلق سے آج انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر گفتگو 5 ٹاپک پر تقسیم ہے یا 5 نقاط پر ان کے حقوق کے تعلق سے ہماری گفتگو رہے گی، جن میں سے پہلا نقطہ ہے کہ صحابہ کرام کون ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اور پھر ان سے محبت رکھنا اور ان سے وابستگی کا اظہار کرنا شرعی طور پر واجب ہے، اس کا بیان۔ دوسرا نقطہ جہاں ہم ٹھہریں گے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا، ان کے مقام اور مرتبے کا اعتقاد رکھنا، اور اس بات کو ماننا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدالت کی صفت سے متصف ہیں، انصاف کی صفت سے متصف ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو نزاعات ہوئے تھے، جو معاملات ہوئے تھے، اختلافات جو ہوئے تھے، ان میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا شرعی دلیلوں کی روشنی میں، یہ دوسرا نقطہ ہوگا جہاں پر ہم انشاءاللہ ٹھہریں گے اور کچھ باتیں عرض کریں گے۔ تیسرا نقطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اہل بیت کے نام سے مشہور جو صحابہ ہیں ان کے حقوق اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے گا، اور اس بات کی صراحت کے ساتھ وضاحت کی جائے گی کہ اہل بیت سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ لہذا اہل بیت کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوگی ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات داخل رہیں گی۔ تو ان سب کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق کیا ہیں، تیسرے نقطے میں اس پر گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ چوتھا نقطہ ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سب سے افضل اور سب سے بہتر اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے آگے خلفائے راشدین ہیں۔
خلفائے راشدین کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے گا، اور ان کے کیا حقوق امت پر ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی، اور پھر ان کے مابین فضل اور بزرگی اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کیا ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ اور آخری پڑاؤ ہمارا ہوگا صحابہ کرام کے تعلق سے گفتگو میں کہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں وضاحت۔ وہ خوش قسمت صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری گفتگو ان 5 نقطوں میں اختتام کو پہنچے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلے نقطے پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے کن ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ ان کی محبت اور ان سے وابستگی کا اقرار اور وابستگی کا رکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اس کا بیان آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ صحابی تعریف کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا ہو، یعنی الصحابی هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی ذلک۔ ہر وہ خوش نصیب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں ملاقات کی اور اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا، اس کے اوپر صحابی کی تعبیر فٹ بیٹھتی ہے اور وہ صحابہ میں سے ہیں۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ صحابی کون ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ جنہوں نے صحابی وہ سارے افراد ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کی اور مسلمان ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ظاہر سی بات ہے مشرکین میں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنے شرک پر باقی رہے وہ صحابہ میں سے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت اسلام پر پھر مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر کے مرا تو وہ صحابہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تعریف ہے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کیا اور مسلمان ہونے کی حالت میں انتقال ہوا، تو اس شرط پر اترنے والے سارے افراد صحابہ کرام کہلاتے ہیں۔ اب آئیے دوسری شق پر گفتگو ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان سے وابستگی ہر کلمہ گو پر واجب ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ خیر القرون ہے، یعنی سارے مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تعریف کی ہے ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، ان میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو خیر القرون قرنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے کسب فیض کیا ہے، لہذا یہ سارے مسلمانوں میں سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اعظم مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہیں۔ وہ اس امت کا خلاصہ ہیں، اس امت کے چنیدہ لوگ ہیں،
اور اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں اس امت کے نبی کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کسب فیض حاصل کیا، کسب فیض کیا۔ ہمارے اوپر کیا واجب ہے ان کے تعلق سے کہ ہم ان سے اظہار وابستگی کریں، ہم انہیں چاہیں، ہم ان سے راضی رہیں، ہم ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ ان کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، ان کی محبت ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے وابستگی یہ ہمیں رحمان سے قریب کرنے والی ہے، اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ ان سے عداوت کفر ہے، ان کے خلاف سرکشی، ان سے جو دشمنی ہے وہ کفر ہے اور سرکشی ہے۔ وہ اس دین کو بعد کے لوگوں تک منتقل کرنے والے فضیلت اور بزرگی والے لوگ ہیں۔ ان کے اندر کسی قسم کی تانزنی کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کا کیچڑ اچھالنا، یہ دین پر کیچڑ اچھالنا ہے، شریعت پر کیچڑ اچھالنا ہے، شریعت کے رخ روشن کو گہن لگانا ہے، اسے داغدار کرنا ہے۔ اس لیے کہ شریعت ہم تک اسی طبقے کے ذریعے سے، اسی گروہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس شریعت کو بعد کے لوگوں تک منتقل کرنے والا کریم طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہے۔ انہوں نے اس شریعت کو بالکل تر و تازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، باقاعدہ آمنے سامنے سن کر کے، اور پھر اسے ہم تک بعد کے لوگوں تک انہوں نے پوری امانت داری اور اخلاص کے ساتھ اسے منتقل کر دیا، اور دین کی نشر و اشاعت میں پوری دنیا کے کونے کونے چپے چپے پر دین کی نشر و اشاعت میں انہوں نے تقریباً 1/4 صدی یعنی 25 سال کا عرصہ تقریباً انہوں نے اس میں صرف کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں پر دنیا کے اہم ممالک کو اسلام کے زیر نگیں فرمایا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ یعنی اللہ کے دین کو انہوں نے 25 سال سے بھی کم وقفے میں پورے کونے خدرے میں پھیلا دیا۔ 25 سال یا ربع قرن جس کو کہا، اس سے بھی کم مدت میں انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کر دی، اور دنیا کے مشہور علاقوں میں، اس وقت کے معروف علاقوں میں دین کو پہنچا دیا، اور لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ انہی کے زمانے میں کتاب و سنت کے اندر اس بات کی دلیل واضح طور پر موجود ہے کہ صحابہ کرام سے وابستگی کا اظہار کرنا یہ واجب ہے، ان کی محبت واجب ہے، اور صحابہ کرام سے محبت اور ان سے وابستگی یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کامل ایمان والے مرد اور کامل ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ اکلوتا وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ
اہل ایمان ہیں، پختہ اہل ایمان ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات میں اولین درجے میں اگر کوئی امت محمدیہ میں داخل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، بلکہ وہ جتنے بھی مومنون اور مومنین کہلانے کے مستحق، یعنی اہل ایمان مرد یا اہل ایمان عورتیں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو مومن کہلانے اور مومنہ کہلانے کے حقدار ہیں، ان تمام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ان اہل ایمان مرد اور عورتوں کی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا ہے، یا ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ لہذا ان سے دوستی، ان سے محبت، یہ ایمان جن کے ساتھ بھی قائم ہے اس ایمان والے کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اس ایمان جس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان واقعتاً ہے، اس کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مومن تھے اور ان کی عورتیں مومنہ تھیں، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے خود اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل ایمان ہونے کی بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کی صراحت دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا۔ اور نفاق کی نشانی ہے انصار سے دشمنی کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے دوسرا بڑا طبقہ، مہاجرین کے بعد انصار۔ تو گویا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے ایک طبقے سے محبت رکھنے کو ایمان کی نشانی بتلا رہے ہیں، اور دوسرے اور ان سے دشمنی رکھنے کو نفاق کی نشانی بتلا رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس سلسلے میں بے شمار دلیلیں آئی ہوئی ہیں جن کا یہاں حصر کے ساتھ ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر یہ البتہ ذکر کرنا مناسب رہے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر محبت رکھی جائے، ان سے دوستی رکھی جائے، ان سے وابستگی کا اہتمام کیا جائے، تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس سے نتائج کیا حاصل ہوں گے، اس پر بھی گفتگو آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دی جائے۔ یہاں پر جس طریقے سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر، ان میں سے بعض ثمرات صحابہ کرام سے محبت اور موالات رکھنے کے کچھ ثمرات یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر اہل ایمان کو کامیابی نصیب فرمائے گا، انہیں غلبہ نصیب فرمائے گا، ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 56 میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ رب العالمین سے محبت رکھے، اس کے رسول سے محبت رکھے، اور
ان لوگوں سے محبت رکھے جو ایمان والے ہیں، تو اللہ کا جتھا وہی غلبہ پانے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنین سے، یہاں مومنین جن کو کہا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں اولین درجے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے۔ گویا اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور صحابہ کرام سے محبت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کے جتھے کو غلبہ اور فتح و ظفر سے ہمکنار کرنے والی۔ تو صحابہ کرام سے محبت کا سب سے پہلا ثمرہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے گروہ کو اللہ رب العالمین فتح و ظفر سے ہمکنار کرے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی ولایت سے، اللہ کے رسول کی ولایت سے اور مومنین کی ولایت سے خوش ہو، یعنی ان سے وابستگی پر خوش ہو، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ ظفر یاب اور فتح یاب ہے۔ منصور ان کے الفاظ ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے کہ کل من رضی بولایت اللہ ورسولہ والمؤمنین فہو مفلح فی الدنیا والآخرہ ومنصور فی الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور دنیا اور آخرت میں وہ فاتح ہے، اس کے سامنے کوئی اور ٹک نہیں سکتا، وہ غالب ہے۔ تو گویا اس دنیا کے اندر بھی اہل ایمان اگر غلبہ چاہتے ہیں، اگر فتح و ظفر سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کا کلمہ بلند ہو اور دشمنان اسلام پسپائی اختیار کریں، دشمنان اسلام ہزیمت خوردہ ہو جائیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو واجب ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے موالات کا اظہار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وابستگی کا اظہار ہے، واجبی طور پر، آپشن نہیں اس کے اندر کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں دین کا، اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں اہل اسلام کا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان سے وابستگی کا وجوبی طور پر اقرار کریں، اس کو مانیں، تسلیم کریں، انہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے بعض حصوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور اہل ایمان کی طرف منسوب بعض لوگ جن کی مدد لے کر کے فتح و ظفر کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب پائے تکمیل تک پہنچ بھی سکتا ہے یا نہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی مدد لی جا رہی ہے یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام سے محبت تو چھوڑیے، ان سے تبرہ بازی کرتا ہے، صحابہ کرام پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے گروہ کے ساتھ مل کر مسلمان اپنی فتح و ظفر کا خواب دیکھیں؟ حاشا وکلا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک یہ ناممکن ہے۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ مل کر اہل اسلام کے غلبے کا خواب دیکھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن کے اکٹھا ہونے کا خواب دیکھنا، ناممکن ہے یہ۔ اسلام اور اہل اسلام کا غلبہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان سے محبت رکھنا، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے ان سے وابستگی کا اقرار کرنا، اور اس لیے اہل اسلام کو ہماتن گوش ہو کر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو پڑھنا چاہیے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ پہلا ثمرہ ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ فرمایا، جس کو آپ کے سامنے ابھی قول پیش کیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا ایک ثمرہ اور ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. محشر میں، حشر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ رب العالمین ان کو جمع فرمائے گا. اللہ رب العالمین جتنے بھی لوگ اس درس کو سن رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں اور سارے اہل اسلام کو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. تو صحابہ کرام سے محبت اور ان سے وابستگی رکھنے کا دوسرا ثمرہ، دوسرا نتیجہ، دوسرا پھل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس محبت رکھنے والے بندے کو صحابہ کرام کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس نے کسی قوم سے محبت کی لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جس نے کسی قوم سے محبت تو کی لیکن صرف محبت ہی تک معاملہ رہا، عمل میں وہ اس قوم کے مد مقابل نہیں آ سکا، ان کے برابر کو ان کی برابری نہیں کر سکا؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم سراسر عاصی، گنہگار، خطاکار، دنوں رات گناہوں میں، معصیتوں میں لت پت، لیکن اگر ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیوست ہے، ان سے وابستگی کا نرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت قائم ہے، تو اللہ رب العالمین المرء مع من احب، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی حشر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ فرمائے گا. یہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان سے محبت رکھنے والوں، ان کی تعظیم کرنے والوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کا یہ دوسرا پھل ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما، جو اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین لوگ تھے. عام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا کرتے تھے. صحابہ کرام، عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو بکر و عمر جو ان کے درمیان سب سے افضل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابو بکر و عمر سے محبت کرنے کو اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ بنایا کرتے تھے، اور ابو بکر و عمر سے محبت کو اپنے اعمال میں سب سے افضل عمل گردانتے تھے اور سب سے زیادہ باعث ثواب اللہ کے نزدیک سمجھتے تھے. کس چیز کو؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما سے محبت کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی حدیث سے ایک روایت بیان کی ہے طریق سے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کے بارے میں. یہ کہا کہ آپ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتلائیے کہ قیامت کب واقع ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قال، اس آدمی نے جواب دیا لا شیء، اللہ کے رسول تیاری تو کچھ بھی نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں پر یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے خوش ہوئے کہ انت مع من احببت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب نہیں تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے تو وہ بے چین رہا کرتے تھے، باریاں لگا لگا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ دور اور نزدیک کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دیدار کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مدینے کا سب سے تابناک دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تھے، اور سب سے تاریک ترین دن وہ تھا، یعنی سورج نکلنے کے باوجود اماوس کی رات ہو گئی تھی وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت کا عالم تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہی انس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اس شخص کے جواب میں آپ نے کہا کہ انت مع من احببت، کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، انس کہتے ہیں کہ ہم اس قول سے زیادہ کسی اور بات سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے جتنا اس قول کو سن کر کے ہوئے۔ اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے رضی اللہ عنہما وارضاہما، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ انت مع من احببت، مجھے امید ہے ان اکون معهم، وارجو ان اکون معهم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ بحبی ایاہم، کیوں رہوں گا؟ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، گرچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، گرچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ان جیسوں جیسا عمل نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت کرنے کے عوض میں ان کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 3688 نمبر کی حدیث۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے، ان سے محبت کا کوئی کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھیں، لیکن یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر کیا، گویا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما کی محبت کو اپنے ان کے ساتھ رہنے کی دلیل بنایا کہ اللہ رب العالمین میری ان سے محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین حشر میں ان کے ساتھ مجھے رکھے گا، یہ مجھے امید ہے۔ تو یہ دوسرا ثمرہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، اس کا حشر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اب آئیے
یہاں تک تو ہماری گفتگو تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف، ان کی محبت اور ان کے ساتھ وابستگی کے اظہار کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ اس سے اگلے مرحلے میں ہم دوسرے نقطے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔